اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ولو حلف لا يأكل فاكهة كان ظاهرا فيما يتفقه به خفيا في حق العنب والرمان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ایک مسئلہ سمجھو وہ یہ ہے یہ فقہ اصول فقہ پڑھتے ہوئے بعض دفعہ پڑھتے پڑھاتے پریشانیاں ہوتی ہیں بزرگوں نے اپنے علاقے کا جو ماحول تھا اس کے مطابق کچھ چیزوں کی مثالیں دی ہیں ہم نے ان کو اپنے علاقے میں دیکھنا ہمارے علاقے میں یہ کیا ہم نے اس کے مطابق فتویٰ دینا ہے اب یہ 2-3 مثالیں آ رہی ہیں ذرا غور کرنا کو سمجھ آ رہی ہے بزرگوں نے اپنے علاقے کے مطابق فتویٰ دیا سندھ دے علاقے وچ عام بندے جتھے کیلا عام ہے وہ کیلے دے نکے نکے ڈکرے کر کے روٹی اکثر کیلے نال کھاندے ہیں ساڈے کول بھی یہ کلچر ہے نہیں ہے گا سمجھے عام بندے ملتان والے علاقے چ روٹی امب نال کھاندے ہیں اسی کھانے ہیں لیکن کٹ بہت کٹ جس علاقے چ زیتون ہے اس علاقے جڑا زیتون بھی ہے کثرت نال روٹی اندر نال بندے کھاندے ہیں ساڈے کول ہے نہیں اسی نہیں کھاندے جی اس طرح حاصل کیا ہور کنیاں چیزاں جڑے جڑے علاقے وچ نے اوتھے او کیویں استعمال ہوندی ہے وہ جڑا امام صاحب فرمایا عرف دا لحاظ ہے وہ آ جائے گا وہ حقیقت او فیما یترک بہ حقائق الالفاظ کے فصل آ رہی کہ نہیں کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقتیں چھوڑی جاتی ہیں او خمسۃ و انواع مولوی جی 5 قسماں نے کہ لفظ دا موضوع لا چھڈ دینا ہے انہاں 5 وچ کہے کہ اس علاقے دا لحاظ کرو بھی ایتھے لفظ بول کے تے کی معنی مراد ہے جی او کو ہے او دھیان کرو اچھا جی مولوی قاری عبداللہ صاحب نے قسم اٹھائی لا یاکل فاکہۃ کہ فروٹ نہیں کھائے گا کی نہیں کرے گا فروٹ نہیں کھائے گا پھل نہیں کھائے گا فروٹ ساری زبان چ بول دیں کی نہیں کھائے گا فروٹ یہ قسم لا یاکل فاکہۃ میں فاکہہ کا جو لفظ ہے یہ ظاہر ہے تمام ان چیزوں میں جن کے ساتھ تفقع اور تلذذ کیا جاتا ہے روٹی کھا کے کھانا کھا کے جیڑیاں چیزاں نال بعد وچ بطور تلذذ کھادیاں جاندیاں نے یہ ان میں تو ظاہر ہے ان میں ظاہر ہے اور وہ فروٹ جو بطور غذا کھائے جاتے ہیں اکیلے ان میں یہ خفی ہے ان میں یہ خفی ہے خفی ہے انگور کے حق میں انار کے حق میں ہمارے علاقے میں نہیں انگور اور انار ان میں غذائیت باقی فروٹوں کے بنسبت زیادہ ہے اور بعض علاقوں میں بطور غذا صرف یہ کھائے جاتے ہیں یہ نہیں کہ روٹی نہیں کھائی جاندی یعنی انگور کھا لے بس پورا کھانا ہو گیا انار کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں کھانے کے وہ کھا لیا پورا کھانا کھا لیا سمجھتے ہو تو اب چونکہ تسی اپنی بولی جو ہور چیزاں سمجھنیاں نے انگور اور انار کے حق میں لفظ فاکہہ خفی ہو گیا لفظ فاکہہ خفی ہو گیا کیونکہ فاکہہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے ہر اس شے کو ہر اس فروٹ کو جو کھانے کے بعد بطور تفقع بطور تلذذ تفقع بمعنی تلذذ بطور لذت کھایا جاتا ہے بطور غذا نہیں کھایا جاتا جبکہ انگور اور رمان جو ہیں یہ بطور غذا بھی کھائے جاتے ہیں یہ نہیں کہ باقی فروٹاں کی غذا ہی کوئی نہیں غذا تو ہے لیکن بھی جب اس نے یہ قسم اٹھائی سمجھ آئی تو اب ان میں یہ خفی ہے کس میں انگور اور انار میں تو اب آیا
اس نے یہ قسم اٹھا کہ فروٹ نہیں کھاواں اور جیڑی شے کھادی مالٹا کیلا امب خرمانی آلو بخارا کوئی شے کھادی کی ہو جائے گا خانس قسم ٹوٹ جائے کہ کفارہ دینا ہے انہیں مولوی جی انگور کھا لیا ہے یا انہیں انار کھا لیا ہے ہون قسم ٹوٹی ہے کہ نہیں ہون قسم ٹوٹی ہے اگر ان میں تفقع والا معنی زیادہ ہے جی تو قسم ٹوٹ جائے گی اگر تفقع والا معنی کم ہے تو قسم نہیں ٹوٹی کل پڑھے سی نا مسئلہ بیان کر کوگو جائے خفی کی مثالیں چل رہی ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فاقہ نہیں کھائے گا اب فاقہ سے وہ چیزیں مراد ہیں جن سے کھانا کھانے کے بعد لذت حاصل کی جاتی ہے لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں تو اب فاقہ جو ہے یہ ظاہر ہے ان چیزوں میں کہ ان کے ساتھ تلذذ کیا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد آگے سمجھ یعنی سارے فروٹ اور خفی ہے انگور اور انار کے حق میں کیونکہ یہ تو کیونکہ یہ دو بطور غذا بھی کھائے جاتے ہیں علیحدہ جی بطور غذا بھی کھائے جاتے ہیں اور بطور لذت بھی اب ان انگور اور انار میں اس کے علاوہ کوئی اور فروٹ کھائے گا تو کیا ہو جائے گا آنس ہو جائے گا آنس ہو جائے گا لیکن اگر اس نے انگور یا انار کھایا تو اگر یہ بطور لذت زیادہ کھائے جاتے ہیں تو پھر آنس ہو جائے گا وگرنہ آنس نہیں ہوگا کوئی گل سمجھیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انگور اور رمان کھانے سے آنس نہیں ہوگا جی کن کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا نزدیک کیا کرنے سے انگور اور انار کھانے سے آنس نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فاقہ نام ہے توابے کے لیے کس کے لیے توابے کے لیے کون فاقہ بجڑے کھانے دے تابے ہون جی کھانے دے تابے ہاں اس لیے کہ یہ فاقہ مشتق ہے تفقع سے تفقع ہانل اور تفقع یہ تنعم ہے کیا ہے تنعم ایشا بس جیسا قرآن پاک میں انقلبوا فاکہین یعنی متنعمین اور تنعم جو ہوتا ہے نا تنعم او بلاؤ جے کی میں سر کھپا رہے ہیں تو کیڑی شبیں دے پہ ہو بیماریوں تنعم یہ امر زائد ہوتا ہے اس پر جس کے ساتھ قوام ہوتا ہے تو قوام کیا ہوتا ہے غذا جی سمجھیے گل تو یہ جو امر جنا تنعم ہے نا تنعم لذت لینی یہ وہ شے ہوتی جو غذا حاصل کرنے کے بعد میں بطور لذت کھائی جائے جی بطور لذت کھائی جائے اور جو ہے نا انگور اور رمان ان کے ساتھ بدن کا قوام ہے ان کے ساتھ تو بدن کا قوام ان کے اندر غذائیت زیادہ ہے جی تنعم کی بجائے غذائیت زیادہ ہے اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو آنس ہو جائے گا آنس نہیں ہوگا جی ان کے اندر غذائیت زیادہ ہے تفقع کم ہے جی تفقع کم ہے تو لہذا آنس نہیں ہوگا کیونکہ تفقع زیادہ ہو تو آنس ہوتا نہیں جی لیکن سنو لیکن صاحبین جو ہے نا جی وہ فرماتے ہیں کہ انار کھانے سے انگور کھانے سے بھی آنس ہو جائے گا جس طرح باقی فروٹ کھانے سے آنس ہوگا جی ان سے بھی آنس ہو جائے گا اس لیے کہ ان کے اندر تنعم بھی ہے جی کیا تنعم بھی ہے اور غذا بھی ہے جی تو یہ باقی فروٹوں سے بڑھ گئے ہیں دو کم ہو گئے جی انہاں وچ صرف تنعم جی لذت ان میں لذت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے تو یہ بڑھ گئے ہیں جی اس لیے ان سے بھی آنس ہو نہیں ہوگا ہو جائے گا یار وہ کہتے ہیں ان میں معنی زیادہ ہے امام صاحب نے صرف تنعم کا لحاظ کیا ہے جی تو یہ کہتے ہیں تنعم تو پورا ہے لذت تو پوری ان میں ہے جی کن میں انگور اور انار میں لیکن غذائیت بھی ہے غذائیت بھی ہے لیکن ساڈے عرف وچ نہ کدے غور کرو روٹی تو بعد جڑا فروٹ پیش کیتا جاندا ہے اون دے وچ انگور تا ہوندا ہے انار نہیں ہوندا عرف وچ عام طور تے انار وکھرا کھادا جاندا ہے غور کرو نا کدے اپنے عرف نو ویکھو نا جتھے کوئی جمے پڑے ہو بھی جس لے کوئی ٹرے 'چ رکھ کے دیو نا چیزاں جی روٹی تو بعد انار وچ نہیں ہوندا عموماً جی انگور ہوندا ہے لیکن انار نہیں انار نہیں ہوندا جی
تو چونکہ ان کے اندر تناؤم بھی ہے جی اور غذائیت بھی ہے اس لیے ہانس ہو جائے گا صاحبین کے نبی. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਬਤੌਰੇ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ جی ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਚਾਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਨਾਉਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ آنس ہو جائے گا ਹਾਨਸ ہو جائے گا. ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ایسا بس چلا جی. اور اگر اور اگر قسم اٹھائی اس نے قسم اٹھائے نہیں کھائے گا نہیں کھائے فاقہ کو گا تو ہوگا کون لفظ فاقہ ظاہر او قولہ لا یاکل فاقہ قول ظاہر ظاہر ان چیزوں میں ان چیزوں کہ لذت حاصل کی جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ. کی لذت حاصل کی جاتی ہے ان چیزوں کی ان سب میں تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز کھائے گا تو کیا ہو جائے گا. آنس ہو جائے گا. یہی اس کا قول لا یاکل فاقہۃ خفی ہے خفی ہے انگور انگور اور انار کے حق میں. اور انار کے حق میں. جی اور اگر قسم اٹھائے کسی نے نہیں کھائے گا فاقہ کو ہے ظاہر قول اس کا ان چیزوں میں کہ لذت حاصل کی جاتی ہے ان کے ساتھ. خفی ہے اے بہیدہ مرجے ماں جی خفی ہے انگور اور انار کے حق میں. شابہ جی وحکم الخفی وجوب الطلب تو انہیں ترجمہ کرنا چلو جی میں مرضی ہے. جی وحکم الخفی وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفاء. بس اچھا جی مسئلہ سنیں. خفی کا حکم کیا ہے؟ جی خفی کا حکم کیا ہے؟ تو کل دا لگا تو پکوان. خفی کا حکم ہے وجوب طلب. کیا؟ وجوب طلب کہ طلب کریں. جی کیا کریں؟ طلب کریں. طلب کریں تاکہ خفی سے خفا زائل ہو جائے. جی تو پتہ چلے کہ جو حکم تھا وہ اس پر نافذ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا. حکم اس پر نافذ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا. تو وہ یہی ہے کہ اگر خفی میں جہاں حکم جاری ہے خفی کے اندر وہ معنی زیادہ ہے تو پھر حکم جاری ہوگا. اگر یہ معنی کم ہے تو حکم جاری نہیں. یہ مطلب ہم نے تو وہ شریعت کے احکام کی بات کرنی ہے. کیا کیا جی خفی کا حکم کیا ہے؟ خفی کا حکم وجوب طلب ہے حتیٰ کہ زائل ہو جائے اس سے خفا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی طلب کریں پھر دیکھیں کہ جو معنی اس کے اندر طلب کریں جی. پھر اس کے معنی کو تلاش کریں کہ اس کا معنی کیا ہے. پھر جس شے پر حکم لگا ہوا ہے جی. اس شے کے اس کو سامنے کریں گے جی. کہ وہ معنی اس کے اندر زیادہ ہے یا کم ہے. اگر زیادہ ہے تو حکم لگے گا اگر کم ہے تو حکم نہیں لگے گا. او آشیا دیکھ وجوب طلب یعنی طلب کرنے لفظ کے معانی اور لفظ کے محتملات جی تاکہ جانی جائے کہ اس کی پوشیدگی بعض افراد میں یا تو معنی کی ذاتی کی وجہ سے ہے اس میں ظاہر پر جی بے ظاہر دی بنسبت اندے وچ معنی زیادہ جی میں کہا لو کون ترار نباش نہیں ترار میں زیادتی ہے جی. یا نقصان کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ اس لیے اس کا نام نیاب بن گیا ہے. تو پس ظاہر ہو جائے گی مراد اس وقت اول میں حکم جاری ہوگا کس میں جس میں ظاہر والا معنی زیادہ ہے اور ثانی میں حکم جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ظاہر والا معنی کم ہو گیا. سمجھیے گا طلب کا یہ مطلب ہے کہ اس کے معنی کو دیکھیں جو ظاہر ہے پہلے حکم وہ دیکھیں جی پھر اس کے بعد جو نیا نام بن گیا ہے ان کو دیکھیں پھر معنی کا آمنا سامنا کریں. اگر وہ ظاہر والا معنی اس خفی میں زیادہ ہے تو حکم جاری کریں گے. اگر کم ہے تو حکم جاری نہیں ہوگا. سمجھیو. اور حکم خفی کا اور حکم خفی کا وجوب طلب ہے حتیٰ کہ زائل ہو جائے خفی سے خفا. تاکہ زائل ہو جائے خفی سے خفا. جی اور حکم خفی کا وجوب طلب ہے حتیٰ کہ زائل ہو جائے خفی سے خفا. وَأَمَّا الْمُشْكَلُ فَوْقَ ترجمہ کر خا کی ہوں پہ اور حکم خفی کا وجوب طلب ہے طلب ہے حتیٰ کہ
زائل ہو جائے خفی سے خفا. جی وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقته دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال حتیٰ تے ٹھہر جا, گل کٹھی لیکن کوشش کر کو سمجھ. وہ ان چار کے چار مقابل ہیں. جی خفی ضد ہے اپنا, ظاہر کی ضد کون ہے؟ خفی. اور نس کی ضد کون ہے؟ مشکل. مشکل. اب ہر ایک میں خفا بڑھتا جائے گا, ہر ایک میں خفا بڑھتا جائے گا. مشکل فہوا پس مشکل مہا وہ کلام ہے کہ زیادہ ہو از روئے خفا کے خفی پر. تعریف کر. مشکل وہ کلام ہے کہ زیادہ ہو از روئے خفا کے خفی پر. پھر تعریف کر. مشکل وہ کلام ہے کہ زیادہ ہو از روئے خفا کے خفی پر. پھر مشکل وہ کلام ہے کہ زیادہ ہو از روئے خفا کے خفی پر. انہیں گویا کے نال سمجھا جے, گویا کے تعریف پوری ہو گئی. گویا کہ یہ اصل خارجی چیزاں نال مثال دے کے تے سمجھانا ہے انہاں نوں. جی گویا کہ جب وہ سامع پر اس کی حقیقت مخفی ہو گئی, سامع پر اس کی حقیقت مخفی ہو گئی. بھئی اے دی اتے فلانا حکم لگدا ہے کہ نہیں, اے گل ہو گئی مخفی. اس کے بعد وہ جو مشکل ہے وہ داخل ہو گیا اپنے ہم شکلوں میں, اپنے ہم مثالوں میں, انہاں وچ رل مل گیا. ہن انہاں وچوں نوں کڈ کے لیاونا ہے, اکو مکو جا لگدے پے نے ساڈا کیڑا ہے, سمجھیو جی. اج میں چٹے سارے کبوتر رل جان تے انہاں کے وچوں کڈ لا تیرا کیڑا ہے جی, تے لبن لگیا چنگا بڑا جھانکنا پینا ہے بوندے نا. آکھو تے ایتھے ایک نشان سی, او کیڑا آ سائیں مرسو, اے مطلب ہے. ہاں جی کیا کہ آ جڑا کیتا ہے تامل ہے, کیا کہ بھئی گویا کہ او لکھا نا اشارہ علاوہ جی تسمیہ, گویا کہ بعد اس کے کہ سامنے پر اس کی حقیقت تو مخفی ہو گئی. اور جی میں پہلے ترار وچ تے نباش وچ حقیقت مخفی ہوئی کہ نہیں, تے پھر کوشش کر کے لبھی مخفی ہو گئی. اس کے بعد وہ داخل ہو گیا کس میں؟ اپنے اشکال اور اپنے امثال میں. ہم شکلوں میں, یار اشکال تک بچے جائے, ہم شکلوں اور اپنے ہم شکلوں میں اور اپنی مثلوں میں داخل ہو گئے. ہوں اگو پڑھ. حتی لا ینال المراد الا بالطلب ثم بالتأمل حتی یتمیز عن امثالہ. بابا جی فرماتے ہیں کہ اب یہ جو مشکل ہے, مشکل تک پہنچنا بھی مشکل ہے کہ نہیں حاصل ہوگی مراد, پہلے طلب کریں گے, پہلے اس لفظ کے سارے معنی تلاش کریں گے کتنے ہیں, معنی تلاش کر کے اب دوسرا کام بھی کرنا ہے. خفی میں صرف طلب ہے, یہاں پھر غور و فکر کرنا, چاہاں کے ویکھنا سجی اکھ تے کبوتر نو نشان سی, او نشان یہ ساڈا ہی, یہ غور و فکر ہے. کبوتر نہیں لبنے, مثال دے رہے ہیں, تو پھر اس میں غور و فکر کرنا ہے تاکہ وہ مراد اپنے امثال سے ممتاز ہو جائے. جس لئے ممتاز ہو جائے دی پھر اس ہوتے حکم لاواں دے بھائی دے آؤ جناب اس قلعے تے بجو. او بھائی ہاں جی کیا کہیں جی. علامہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل داخل ہو گیا اپنے ہم شکلوں اور اپنی مثلوں میں تو اب مراد تک پہنچنے کے لیے دو کام کرنے ہیں. مراد تک پہنچنے کے لیے دو کام, ایک طلب ایک تأمل. ایک طلب یہ ہے کہ پہلے اس لفظ کے معنی تلاش کریں, پھر ان میں غور و فکر کریں کہ ساڈا کیڑا ہے, ساڈا منڈا وچ کیڑا ہے, غور و فکر کر کے تاکہ اپنے مثلوں سے وہ ممتاز ہو جائے, مثلوں سے ممتاز ہو جائے. فقہاء دی شان نو سلام سارا کچھ بنا کے سانو دے گئے نے, صرف اساں پڑھنا ہے. او گل کو سمجھی. مشکل وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے عذر و خفا کے خفی پر, گویا کہ وہ مشکل بعد اس کے کہ وہ خفی ہو گئی سامع پر اس کی حقیقت کی ہے کون ہے, پھر وہ داخل ہو گیا وہ مشکل کس میں, اپنے ہم شکلوں میں اور اپنے مثلوں میں. اب اس تک پہنچنے کے لیے دو کام ہے, پہلے طلب, سارے معانی تلاش کرو,
پھر ان میں غور و فکر کرو کہ وہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے؟ تا پتر جا پتہ لگنا ہی۔ اور بہرحال مشکل، اور بہرحال مشکل، پس مشکل بس مشکل با وہ کلام ہے جو زیادہ ہو از روئے خفا کے خفی پر، گویا کے بعد اس کے کہ خفی ہو گئی سامے پر مشکل کی حقیقت بے تھے مراد کیے، اس تو بعد وہ کدھر چلا گیا، داخل ہو گیا مشکل داخل ہو گیا مشکل اپنے ہم شکلوں میں اپنے ہم شکلوں میں اور اپنے امثال میں، اپنی مثلوں میں، جی، اور بہرحال مشکل حتیٰ کہ حتیٰ کہ نہیں حاصل کی جائے گی مراد، نہیں حاصل کی جائے گی اور مراد ہو مگر مگر طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، پھر غور و فکر کے ساتھ، پھر غور و فکر حتیٰ کہ ممتاز ہو جائے مراد ہو جائے مراد اپنے ہم مثلوں سے، اپنے ہم مثلوں سے، اور وکنا اشیاء ثم بالتامل حتیٰ یتمیز عن امثالہ، برخلاف خفی کے کہ اس میں صرف طلب ہی کافی ہوتی ہے، لیکن ایتھے غور و فکر بھی کرنا ہے بعد۔ وَنَذِيرُهُ وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ حَلَفَ لَا يَعْتَدِمُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالدَّبْسِ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ مشکل فِي اللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَالْجُبْنِ حَتَّى يَطْلُبَ فِي مَعْنَى یطلب حَتَّى يُطْلَبَ فِي مَعْنَى الْإِعْتِدَامِ یتأمل ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أم لا۔ بس اس کی ایک مثال دیتے ہیں، پھر مثال میں دی کہ قسم اٹھائی مولوی نے کہ سالن نہیں کھائے گا، سالن نہیں کھائے گا، اعتدام نہیں کھائے گا، کی اعتدام سالن نہیں کھائے گا، ایک قسم اٹھائی، سمجھ آئیے جی۔ جی تے اعتدام مشتاق ادام کو، ادام میں نہیں سالن بین استور ویخ، ادام او ہوندا ہے جڑا کھایا جاندا ہے روٹی نال طبعاً، جی بطور کلا نہیں کھادا جاندا، جی روٹی نال لا کے کھانا، بر روٹی کھان لگا ذرا چس آ جائے، کھانی روٹی ہے جی تے او نال لانا ہے، او نال لانے تے نال تا لگدا ہے روٹی وچ پجے، روٹی وچ بھیجے پجے تے تا او نال لگا ہے جی۔ اب یہ جو ہے نا بھی سالن نہیں کھائے گا، اعتدام نہیں کھائے گا، اے سرکے کے اندر تے انگوروں کے شیرے کے اندر ظاہر ہے، جی ایتھے انگوراں دا شیرہ کون ہے، ساڈی ککو جی ہے، وہی انگوراں دا شیرہ ہی سمجھو انہوں، کہ یہ جو ہے نا اعتدام جی یہ ظاہر ہے کس کے اندر، سرکے اور انگوروں کے شیرے میں۔ ہن ساڈے علاقے تو بھی کوئی نہیں بطور سالن کہ کوئی نہیں، وہ کدی کدیں یار سرکہ سننا تے زفر کدے لیا دیو تے وہ بھی لیا تے ایک باری انس نے پا کے دیتا، دوسری باری بوتل لکا دیتی، ساڈے کول رواج ہی کوئی نہیں کہ ہے انگور والا شیرہ اونج کوئی نہیں، سمجھدے پے ساڈے کول سالن تے اور استعمال ہوندے نے، لیکن پہلے مسئلہ سمجھو اپنی اپنی بولی کے مطابق۔ اور یہ جو ہے نا اعتدام اور لا قسم اٹھائے کہ سالن نہیں کھائے گا، یہ لا یعتدم یہ مشکل ہے گوشت میں، کندے وچ گوشت پجا گوشت، جی ایک آلو ایک بوٹی تے وچ 1.5 کلو پانی شوربا، اے نہیں کیڑا پجا گوشت تے انڈا کی انڈا تے پنیر کی، پنیر ان میں یہ مشکل ہے۔ یہ تے پنیر وچ تے سانوں سمجھ آ گیا، بس پنیر بطور غذا روٹی نال بطور سالن کو نہیں کھاندے، انڈا اج کل اینا لوکی کھاندے نے روٹی نال، صبح ناشتے نال تو ہوندا ہی انڈا، او کی او جڑا اتنے پا کر کے ہاف بیل کی بلا دین انہوں جڑا کی آملیٹ،
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ, समझे पे हम। लेकिन जिस इलाके की गल है, इनके अंदर ये मुश्किल है, इनके अंदर ये मुश्किल है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਡੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਨੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਬ ਇਲਮ ਮੱਕੇ ਬੱਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਕਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਚਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤੌਰ ਸਾਲਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਲ ਚੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣੀ। तो लिहाजा अब इनमें गौर व फिक्र किया जाएगा। पहले इत्दाम का माना हम तलाश करेंगे, इत्दाम किसको कहते हैं जी, फिर हम गौर व फिक्र करेंगे कि क्या वो माना लहम बीद जुबन के अंदर पाया जाता है कि नहीं। अगर पाया जाता है तो मौलवी तार अनस हो जाएगा, अगर नहीं पाया जाता तो ये खाएगा तो अनस नहीं होगा। मसला एवं ही है, जी जुजी मिसाल उनकी गल बखरी है। हाँ जी, क्या आखे जी। मुश्किल की मिसाल जैसे अगर किसी शख्स ने कसम उठाई कि नहीं खाएगा सालन, आप सालन नहीं खाएगा जी, तो बैनस्तूर लिखा भी इत्दाम किनू आंदे ने जी। अब इत्दाम जो है ये जाहिर है खाल सिरका में और अंगूरों के रेशा में, रेशा में नहीं हो, शीरे में रेशा बला थी वे हद थी। अब ये वेख ले हालत ये इत्दाम जो है ये जाहिर है सिरके में और अंगूरों के शीरे में। अब मुश्किल है गोश्त में और अंडे में और पनीर में। अब तरीका ये है वही कि पहले हम इत्दाम का माना तलाश करेंगे कि इत्दाम किसको कहते हैं, इदाम किसको कहते हैं, सालन किसनू कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि गोश्त में और अंडे में पनीर में वो माना है कि नहीं। अगर है तो हानस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर हानस नहीं होगा। सुनिए गल, बिस्मिल्लाह, फिर हानस नहीं होगा। अच्छा जी, ऐना बुजुर्गां जी गल की थी कभी इदाम वो होता है जो खाया जाता है तबअन लिल खुब्ज़, और तबीयत जो है ना हकीकत तो तबीयत भी फलानी शय फलाने दे ताबे वे, इसकी हकीकत उस सूरत में होती है कि जब रोटी उसके साथ खलत मलत हो, यानी रोटी विच भिजे, रोटी ओ नाल लगे ताकि हो जाए वो कायम उसके साथ, क्योंकि ये माखूज है मुवादमत से। किससे? मुवादमत कहते हैं मुआफकत को। किसको? मुआफकत को। तो मुआफकत ताई होनी जे रोटी दे नाल ओ शै लगे। ये खूबी ये सिरके विच बुरकी विच भेवो ते अंदर वड़ जांदा है, इवें शीरे विच भेवो ते अंदर वड़ ओ नाल लग जांदा है। अच्छा जी, और ये जो अशिया हैं तीन, केड़े केड़े? गोश्त, अंडा, पनीर। ये अशिया उनसे नहीं है कि जेड़े रोटी उत्ते नाल लाओ ते रोटी इन्हां नाल भिज जाए कि भिजदी है। ये तो उल्टा बोटी तरोड़ के मौलवी जी अंदर लुका के बुरकी मूँह च पानी है। इवें अंडा जिहड़ा है आमलेट जिन्हों पिआंदे वो तरोड़ के बुरकी विच पा के ते अंदर खाना है। इवें पनीर है, समझ आउंदी भी जे उत्ते लुकमा नाल लाया तार हो जाता है, नहीं होता जी। और इसलिए कि ये तीनों अकेले भी खाए जाते हैं जी, तीनों अकेले भी खाए। महज मुश्किल हो गया मामला इनका, इसलिए कि खाए जाते हैं रोटी के साथ, रोटी नाल भी खाते जाते ने, रोटी तार हुंदी कोई नहीं, ते तिन्ने चीज़ां कलियां भी खाए जाते। अब तारुज़ आ गया जिहतैन का
ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ हैं या सालन ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ नहीं है। ये इश्काल आ गया, ये इश्काल आ गया जी। ऐ शाबाश है जी। तो अब इसमें गौर व फिक्र करेंगे भी इनमें इतदाम वाला माना है या कोई नहीं। तो फिर अपने अपने इलाके दे उर्फ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। जिस उर्फ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਤੌਰੇ ਸਾਲਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਬਤੌਰੇ ਸਾਲਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਬਤੌਰੇ ਸਾਲਨ, ਪਨੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੌਲੀ ਜ਼ਫਰ ਕਸਮ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ कोशर ना रोटी खा ਆਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਖਾਏਗਾ ਤੇ आनस नहीं होएगा। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਹੈ, जी ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ, जी ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, जी ਸਾਡੇ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਆਨਸ ਉਰਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਰ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਸਾਲਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਆਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मन कर ले करने करिए। अच्छा जी, और नज़ीर मुश्किल की और नज़ीर मुश्किल की और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਰਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਦਾ ਉਰਫ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। और नज़ीर मुश्किल की और नज़ीर मुश्किल की अहकाम के अंदर, यानी ए जेड़े भी अहकाम शरिया ने कसम उठाई कसम उठाए कि नहीं एतदाम करेगा, कि नहीं है इतदाम बैनस्तूर लिखे नहीं खाएगा सालन, नहीं खाएगा सालन इदाम ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਕਾ ਟੁਕਰ ਖਾ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਕਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜਿਆ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यही मतलब है जी। चलो जी, तो उन्हें क्या कि मैं इदाम नहीं खाऊंगा, बस बेशक ये बस बेशक ये कौन ला या तादिम जाहिर है सिरके और दब्स में और दब्स में और असीरा तो रतब और खजूर दा शीरा बल्ला थी में। इदाम दा माना लिखी क्योंकि इदाम वो होता है जो खाया जाता है रोटी के साथ तबान, और ये चीज़ें भी खादियाँ जाती हैं जी। और नज़ीर अच्छा जी, क्योंकि वो कौन और ला या तादिमो मुश्किल है गोश्त में और अंडे में और पनीर में। हुण साडे कोल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਜ਼ ਹੈ, ਨਬੀਜ਼ੇ ਤਮਰ, ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਠੋਕੋਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅਰਬਾ 'ਚ ਨਬੀਜ਼ੇ ਤਮਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਜੂਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, लेकिन सानू सिर्फ रमज़ान शरीफ में रोज़ा खोलते वक्त एक खजूर खानी सुन्नत है बस, इस तो अगा सानू और खजूर नाल कोई तलक नहीं। हालांकि किड्डी वड्डी नेमत है जी। और कभी कभी डब्बा खजूरां दा लिया के ना जी, 2 जूस के डब्बे नहीं वड्डे पींदे हो, ये ना पीवीए तो खजूरां दा डब्बा आ जाता है, लिया के 2-4 दिन सवेरे खजूरां 5-7 खा लिए, माशाल्लाह सेहत ठीक होगी, अल्लाह खैर करे जी, चेहरे पर रौनक आवेगी। तो फिर क्या करना है जी, ये मुश्किल इनमें हत्ता के तलब की जाएगी, इतदाम के माना में, पहले देखना में इतदाम हुंदा की है, फिर गौर फिक्र किया जाएगा कि ये माना जेड़ा सलब है इतदाम दा क्या पाया जाता है गोश्त में और अंडे में और पनीर में या के नहीं। बुजुर्गा को ता छड्या भी उर्फ दा लिहाज है, किंदा है उर्फ दा लिहाज है। चलो काफ़ी नहीं।